مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پوسٹ چلی تھی کہ 27 رمضان کو امام مسجد کو سوٹ دیتے وقت اس درزی کا پتہ بھی بتا دیں جو فارغ ہو اور اسے کپڑے سی دے. تو اس میں ساتھ کچھ مزید بھی اس میں تھا، وہ یہ تھا کہ سوٹ دے ہی رہے ہیں تو کفن بنانے والے کپڑے نہیں بلکہ جو برانڈڈ سوٹ آپ پہن کر گھومتے ہیں وہ مسجد کے امام کو پیش کریں. نمازی حضرات میں بھی جو لوگ سوٹ یا ہار پھول پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ امام صاحب کے جو اپنے پھول یعنی بچے ہیں ان کے لیے کچھ عیدی کے طور پر کیش رقم دے دیں. اس دفعہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو مبارکباد میں ایک چھوٹا لفافہ ضرور پیش کریں اور اس کے لیے 27ویں شب یا عید کا انتظار مت کریں. بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، آپ کا بچہ نئے سوٹ میں اور امام صاحب کے بچے کو نئی چپل بھی میسر نہ ہو تو اندازہ لگائیے ہم اخلاقی طور پر کتنے گر چکے ہیں. آپ کی مسجد کا 80% چندہ بھی امام صاحب کی محنت اور کوشش سے آتا ہے، جس کا 20% بھی اکثر مساجد انہیں بطور سیلری بھی نہیں دے رہے ہوتے. میری تو خواہش ہے کہ آج سے نئی روایت کا آغاز ہو جائے. امام صاحب کو پھولوں کے جو 100 ہار پہنائے جاتے ہیں اس کے بدلے صرف ایک ہار پہنایا جائے اور وہ چاہے 1000 والا ہو نوٹ والا، اور 100 پھولوں کے ہار سے نوٹ والا ایک ہار اچھا ہے جو ان کے کام بھی ہے. اور آپ کے اس عمل سے دوسروں کو ترغیب بھی ملے اور امام صاحبان کا بھلا ہو جائے گا. اس تناظر میں ارشاد فرمائیں کہ کیا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، ہماری برادری کی ہمدردی کا شکریہ. میرا بھی زندگی کا ایک حصہ امامت میں تو گزرا ہے. مجھے دعوت اسلامی بھی امامت میں ہی ملی ہے. خیر تو میرا زندگی کا انداز اپنا تھا، لیکن عام طور پہ جو امام صاحبان ہوتے وہ ظاہر کہ اتنی آمدنی سب کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بجا ہے کہ ان کو سوٹ بھی دینا چاہیے اور اچھی کوالٹی کا ان کو کپڑا دیں اور سلا ہوا ان کو مل جاتا ہے مدینہ. پھر گجرے پھول، اور یہ اچھی آپ نے مثال دی کہ ان کے بھی تو پھول ہیں، چھوٹے بچے واقعی ہوتے ہیں ان کے بھی، اور ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. ان کو بھی یعنی کہ عمدہ کپڑے پہننے کا شوق تو ہوتا ہوگا ظاہر بچوں کو، ان کو بھی پیش کیا جائے. بچوں کی امی، تو آپ ڈائریکٹ نہیں ہو جانا بچوں کی امی سے، اگر ہمدردی کریں آپ تو اپنے بچوں کی امی کے ذریعے کوئی ترکیب بنا دیں. اب مٹھائی کے ڈبے، مسلے، اب آئیں گے تو مدینہ شریف ان دنوں سیزن ہے تو بعض لوگ آ کر عیدیاں کرتے، تو اب مسلح اٹھا کے لے آئے، خوبصورت رنگین تسبیح لے آئے. اچھا یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن امام صاحب مسلح کریں گے کیا یہ بتائیے؟ مطلب کیا امام صاحب دکان کھولیں مسلوں کی؟ کیا کریں؟ امام صاحب کو یہ چیزیں تحفے میں نہ دی جائیں، مسلے، مٹھائی کے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہوتے ہیں، یہ امام صاحب کے کام کی نہیں ہوتی. امام صاحبان کو، مؤذن صاحبان کو اگر دینا ہی ہے تو یہ سب سے مطلب بہترین تو نہیں، یہ روکڑا، نقد روکڑا بولتے ہیں ہم لوگ، کہ اس سے دوا بھی خرید سکتے ہیں. امام صاحب بیچارے بیمار ہیں، گھر میں بیمار ہے، کوئی مسئلے ہیں، بچوں کو دوا لانی ہے، تو یہ آپ کی مٹھائی سے دوا نہیں آئے گی، نوٹوں سے آئے گی. اور تنخواہ امام صاحب کی کہیں جو بڑی مسجد و علاقہ مالدار ہوگا تو اچھی تنخواہ ہوتی ہے، بھائی جنرلی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی امام صاحبان کی. تو پیسے ہوں گے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا غذا بھی لا سکتے ہیں. اپنے جو غذا تھی ہو سکتا ہے ان کو نامعافی کا ہے، اپنی مرضی، تو پیسے دینے چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.